تمام وچھن تو بوزن ول سن معزز و محترم ناظرین و سامعین کرتن سانہ طرف مائی برت تو لول برت السلام علیکم قبول. ناظرین محترم گڈ مارننگ J&K بیاکھ اخ نو تاز شمار تو یتھ شمارس مز تہ حسب معمول شرف میزبانی دون میزبانن حاصل وہ تہ ست تہذ میزبان ناظمہ تو میں لارِ لور ساتھ نبھاوان اریبہ. السلام علیکم. کیسے ہیں اریبہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا لاکھ کرم. کیسے جا رہے ہیں ماہ مبارک کے ایام؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بہت صحیح جا رہے ہیں, بہت خوبصورت. جی, اور اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ موسم اچھا خاصا ہے, اور یس نت ریت کال پریشانی گژھان تریش لگان واریاہ, وہ ذرا اس میں کافی کچھ فرق آ گیا ہے. بالکل بالکل. اور آج جو یہ بارشوں کا کچھ دنوں سے سلسلہ بھی چل رہا ہے, اس سے بھی بڑا جو ہے خوبصورت جو ہے پورا ماحول بنا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا پیاس نہیں لگ رہی, بھوک بھی نہیں لگ رہی, کیونکہ دن اتنے بڑے بھی نہیں ہیں, اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح اتنا سارا وقت گزر گیا, اور ہم کچھ اب باقی دن جو رہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس میں بھی جو ہے ان کے بارگاہ میں دعائیں کریں اور عبادت کرتے رہے, اور ان کو پلیز کرنے کی آخری جو ہے دن تک پوری کوشش کرے. بے شک بے شک. اور صرف آخری دن تک نہیں, ہم کوشش کریں گے کہ جب ہماری آخری سانس بھی چلے تب تک بھی ہماری یہی کوشش رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پلیز کریں. اور ایسا رہتا ہے کہ جو ہم ماہ مبارک میں بہت کچھ سیکھتے ہیں اریبہ, چونکہ یہ ہیچنک ریت, ہدایتک ریت, ایمپتھائز کرنک ریت, مگر اس اکثر یہ اکس ریتس تام محدود تھوان. عید آئی صبح پہ بی تم روٹین وہ رہ جاتا ہے ہمارا. لیکن جس طرح سے میں عرض کر رہی تھی کہ ایمپتھائز کرنے کا مہینہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ ایسا نصیب کیا ہے, بہت کچھ ایسے عطا کیا ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں, یا پھر اس کی قدر نہیں رہتی. پھر جب خدا نخواستہ وہ کم ہو جاتا ہے, وہ رہتا نہیں ہے, تب جا کے ہم اس کی قدر آ جاتی ہے. اور ہم شکر گزاری کی بات کر رہے تھے, اتفاقاً پہ میں یہ بات یاد, 2 دن پہلے میں یہ ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اریبہ, اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ, اس میں بتایا جا رہا تھا کہ اس ونکینس یتھ دنیاس مز حال جیسے کہ ہم کھانا جو ہے, ہم لوگوں کی جو خوراک ہے, ہم اتنی ضائع کر دیتے ہیں. وہ خوراک لگ بھگ 1 ارب لوگوں کو کھلانے کے لیے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگی. اور یہ خوراک ہم تب ضائع کر رہے ہیں جب آلریڈی ہمارے پاس 73 کروڑ کی ایسی آبادی ہے جن کو کھانے پینے کا کوئی سامان ان کے پاس ہے نہیں. اور ہم نے آج کل یہ بھی بڑا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, بہت سے ایسے حضرات ہیں جو ایسی چیزیں کھانے پہ مجبور ہے جو کسی بھی صورت ایڈیبل نہیں ہے. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکریہ ادا کریں. اور ونو غرض یہ کہ ہم آج کل آئے دن سوشل میڈیا پہ ایسی سرخیاں پڑھ رہے ہیں, ایسے خبریں پڑھ رہے ہیں کہ خودکشی کے معاملات میں اضافہ ہے. یہ بیسک چیز کہ ہم اس چیز کی طلب میں ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, جو ہمارے پاس ہے, میسر ہے, بے شمار ہے, اس پہ ہم لوگوں کا وہ جو شکرانوں کا ایلیمنٹ جو وہ مسنگ ہے. یہ صحیح ہے, بہت صحیح بات آپ نے کہی. اس سے پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے ہم نے کہ انسان جب آؤٹ کم کی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ کوئی بھی پروسیس ہو زندگی میں, ہم آؤٹ کم پہ ذرا کم دھیان دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے کہ مجھے کیا نہیں ملا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا ملا. اگر ملنے کا پرسنٹیج تھوڑا کم بھی ہے لیکن ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہے, لیکن جو پرسنٹیج ہمیں نہیں ملی ہم اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں, جو جاری رہتی ہے. اور اس چکر میں ہمارا جو لیول آف ٹالرنس, کیپیسٹی, وہ سب کم ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, اور اس کے باوجود جو ہمارے پاس ایکسٹرا فیسلٹیز ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرح ان کو بالکل بیلنس اور لمیٹیشن میں استعمال کرنا ہے. یہی بات آپ نے بہت صحیح کہی کہ کتنا زیادہ کھانا جو ہے ہم ضائع کرتے ہیں. لگ بھگ 20% دنیا کا کھانا ہر روز ضائع ہوتا ہے. بالکل. اور اسے ہیچو واریاہ کیا کووڈ کی اگر بات کریں, اور مطلب ساروی کھت یہ اکثر ونان کہ ساروی کھت بڑ نعمت تہذ صحت. اور خدا نخواستہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے پتہ ییٚلہِ ہسپتال گژھان اکثر یہ کت بوزان کہ تتہِ گوٚو اسہِ پنُن دۄد مٔشیٖد, تِکیازِ أسۍ چھِ تتہِ تِمن ہُنٛد حال وٕچھان جو بہت مشکل حالات میں ہوتے ہیں. تِم چھِ اللہ تعالیٰ سے دعا آسان کران کہ کُنہِ کِنۍ گژھو أسۍ ٹھیٖک, تہٕ اَسہِ چھِ ٹھیٖک, سٲری چھِ الحمدللہ ٹھیٖک, مگر توپت تہِ یۄس یہ بٔڑ نعمت چھِ یہ چھِ أسۍ نظر انداز کران. کووڈ کے وقت میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ کووڈ میں یہ چھُ اَسہِ واریاہ نظر انداز کوٚرمُت کہ کووڈس منٛز یِم تہِ مُتٲثر ٲسۍ
یُس أسۍ ٹیسٹ کرنٕچ صلٲحیت چھِ مُشک ہٮ۪نٕچ سۄ ٲس نہٕ کینٛہہ یۄس اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نظر انداز کٔرمٕژ چھِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪وان ٲسۍ اَسہِ اوس سُہ مزٕ لگان کینٛہہ پتہٕ اوس تمہِ وِزِ أسۍ نانان کہ یہ چیز تہِ چھُ یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ شُکر پزِ کرُن. یہ تو بہت پھر بھی بیسک فیسلٹیز ہے جو لائف میں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو کچھ ٹائم پہلے آئی تھی جس میں وہ فرما رہے تھے اسی شکر کی بات پہ کہ گریٹیٹیوڈ ہونا کتنا ضروری ہے. اور انہوں نے بولا کہ ایک بار مدینے آئے تھے عمرہ کے لیے ایک شخص, اور وہ بیٹھ کے جو ہے کاٹن سے پانی ڈال کے اپنی ٹنگ پہ جو ہے پانی ڈال رہے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کنٹینیوس پروسیس کیوں آپ کر رہے ہیں, کاٹن گیلا کر کے پھر ٹنگ پہ ڈال رہے. تو انہوں نے بولا تھا کہ میری جو ماؤتھ میں ہے سلائیوا پروڈیوس نہیں ہوتا ہے, اور اگر آئی وونٹ ڈو دس کنٹینیوسلی تو آبویسلی ان کے جو ہے وہ سوکھ جائے گی, فوڈ پائپ ہے تو آبویسلی بریدنگ میں ایشو ہوگا, اور یہ سوکھنے کی وجہ سے انسان نہیں کر سکتا ہے اس کا گزارا. تو آپ کی جو زبان جو آپ کے منہ میں تھوک آتی ہے جس کو آپ پھینکتے ہیں, آپ کو اس تک کے لیے شکر گزار رہنا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک, یہ کتنی بڑی بات آپ نے کہی. اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنا دور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نا دیکھا دیکھی کہ عالم میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اس مز روٗد نہٕ سُہ کانفیڈنس کینٛہہ, اس چھُنہٕ ییٚلہِ نہٕ پانس منٛز سُہ کانفیڈنس تہِ روٗد کِہیٖنۍ. اور سب سے بڑی بات کہ ہم امیدیں لگاتے ہیں, ہم اپنے آپ سے لگاتے ہیں, دنیا سے لگاتے ہیں, جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید لگانی چاہیے. ہم نے سبب کو نہیں دیکھنا, ہم نے جو ہے اسباب پیدا کرنے والے پہ نظر رکھنی ہے. خیر یہ بات چیت تو جاری رہے گی, وسیع موضوع ہے, لیکن آج ہم نے جن مہمان کا انتخاب کیا ہے ان سے ہم نے بہت کچھ جاننا ہے. آپ سے درخواست یہی رہے گی کہ آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیے گا. فی الحال وقت کی ہم بھی ذرا قدر کریں اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پاک ایام چل رہے ہیں. ایک بہت خوبصورت سا نعت شریف ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے کیوں کر کے رکھا ہوا ہے. سعادت حاصل کریں گے ہم پیش کرنے کے ساتھ مل کے ملاحظہ فرمائیں. بس شہ لولا کچھو علی مقام نازنین گت چھی کران شمس و قمر ہر صبح و شام نازنین بس شہ لولا کچھو صاحب خلق عظیم شیداز چھی صدہا کلیم گنچے دہن چھک درفشاں شیرین کلام ہے نازنین بس شہ لولا کچھو جو نہیں کرم دنیا عالمن سے نش شرف لباد من پیغمبرن تی مرسلن سی چھک امام ہے نازنین بس شہ لولا کچھو فاضل سکر دو سلام سب دیس مازا ہم کلام ون زس میں کم رس کھمت سام دل پھٹن عام ہے نازنین بس شہ لولا کچھو علی مقام ہے نازنین
तलाक छू. जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेंट के दूरदर्शन की कशर चैनल के साथ साथ यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी, और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आपके कमेंट्स जो है बराबर हम तक पहुंच रहे हैं. हमने आगाज़ में भी बात की थी सोशल मीडिया की, हमने आगाज़ में भी बात की थी ऐसे आलात की जो हमारे पास मौजूद तो है लेकिन उनका गलत और सही इस्तेमाल हमारे हाथ में है. कुछ ऐसे आलात भी है जो कि वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमारे पास मौजूद भी है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल किस हद तक हमने किया और अगर नहीं किया उसका गलत इस्तेमाल किस तरह से हमारे लिए बाइसे तशवीश बनता जा रहा है. हम इसी हवाले से आज बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और जल्दी हम आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वसी मौजू है और बहुत इंटरेस्टिंग मौजू भी है. तो जिस तरह से मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, ये माहिर तालीम है माशाअल्लाह, ये सीनियर एकेडमिक ऑफिसर है SCERT के, नाम है इनका आज़ाद बुखारी साहब. अस्सलाम वालेकुम. बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं चाहूँगी अरीबा सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ बिल्कुल करें. बिल्कुल. पहले क्योंकि आज आप पहली बार दूरदर्शन के स्टूडियो में आए हैं, यकीनन नाजरीन भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे आपका यहाँ तक का सफ़र, बचपन, पढ़ाई कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र. जी, मेरा नाम आज़ाद बुखारी है, जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. मैं टंगमर्ग इलाके से रहता हूँ और मैंने जो अपनी एजुकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा. मैंने बैचलर्स किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में SP कॉलेज श्रीनगर से. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है MSc IT फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी. अच्छा. और उसके बाद मैंने इन्फोसिस में काम किया है 1 साल. उसके बाद मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया और रिसेंटली 1 जनवरी 2024 को मैंने ज्वाइन किया स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग श्रीनगर. तो अभी मैं वहाँ पे एज सीनियर एकेडमिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रहा हूँ. माशाल्लाह. ठीक, आपने कम्युनिकेशन की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, हम उसी पे आएंगे. हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि अगर हम JKSCERT की बात करें, ये थोड़ा बहुत हमें मोटा मोटा बताइएगा, इसका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और जो ये आप देखते हैं, जो आपका रोल बनता है, कम्युनिकेशन देखना, टेक्नोलॉजी देखना, किस तरह से हो रहा है ये सब कुछ. देखिए, जो हमारा रोल है वो तो बहुत वसी है. इस वक्त मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो ECT एंड CS है, एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस विंग जो है SCERT की, ये बहुत सारी चीज़ें देखती हैं. पहले तो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं एजुकेशन को लेके और ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करते हैं और हम एजुकेशन को स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास PM E-विद्या की कुछ चैनल्स हैं, उन पे हम टेली क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, चलाते हैं. और हमारे पास डिजिटल कंटेंट की बात होती है. आज हर जगह आप ये सुनेंगे हम पढ़ाते हैं फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे. उस एरिया में हम काम कर रहे हैं. अभी डिजिटल कंटेंट पे काम हो रहा है और जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उसमें JKSCERT की ECT विंग का एक अहम रोल है. बिल्कुल अहम रोल है. और हमने जो है तफसीलन आपसे बात करनी है क्योंकि हमने एक ऐसा वक्त भी देखा जब हमारे पास बिल्कुल कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं. उसके बाद फिर ऐसा वक्त भी देखा जो बिलखसूस कोविड का दौर था कि तोतांतामस ऑफलाइन क्लासेस तंपत ऑनलाइन क्लासेस अक शिफ्ट आप वंकन ऑनलाइन क्लासों वर शायद कथे करान. इस शिफ्ट पे हम बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे किस तरह से आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से आपने इसमें जो है लिया है और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर हम तफसीलन बात करेंगे. यही मौजू रहेगा. लेकिन एक वक्फे के लिए हमने रुकना पड़ेगा. वक्फे से हम जल्दी लौट के आएंगे, सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर अल्ताफ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ. मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ. कई पेशेंट्स हैं जो सरदर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सरदर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए,
ویکنس ہو جائیں. تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں, جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے, اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمز کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے, بلیڈ ہوئی ہے, اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹینٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں, خون کی رگیں, ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے, اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا اسٹینٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈوویسکولر مینجمنٹ, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. Paras Health, partners in health. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, آئی ایم پی ایس, این ای ایف ٹی, یو پی آئی بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور رہے آرام. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پن پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. ہمارے ساتھ ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں سینئر اکیڈمک آفیسر JKSCERT آزاد بخاری صاحب. ابھی ناظمہ دیدی نے جس طریقے سے کہا کہ ایک شفٹ آیا ایجوکیشن میں, آف لائن سے آن لائن چلے گئے, تو آئی ٹی نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا. تو کس طریقے سے آئی ٹی رول پلے کری ہے ایجوکیشن میں؟ آئی ٹی کا رول سمجھنے سے پہلے ہم ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جائیں گے. جو ہیومن لائف ہے اس میں 3 بڑے ریولوشن آ گئے, 3 بڑے انقلاب آ گئے. پہلا انڈسٹریل ریولوشن, صنعتی انقلاب, مشینز آ گئے, اسٹیم انجن آ گیا, موٹر آ گیا, ہماری ساری چیزیں مشین سے بننے لگی اور مشین سے ہمارا بہت سارا کام آسان ہو گیا یا چینج ہو گئی ہماری لائف. دوسرا بڑا ریولوشن گرین ریولوشن, سبز انقلاب. اب ہم کم لینڈ میں زیادہ کوالٹی پروڈیوس نکالیں گے, یہ تھا ہمارا گرین ریولوشن. اور تیسرا بڑا ریولوشن تھا انفارمیشن ریولوشن, انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولوشن. اس پروگرام کے حوالے سے میں اگر بتاؤں, کمپیوٹر سائنس نام دے, ایجوکیشنل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نام دے, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نام دے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی نام دے, اس پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے دے آر سینونیمس. ان میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن اس پروگرام کے حوالے سے ان میں فرق نہیں ہے. تو یہ جو 3 ریولوشنز آ گئے, ان سے ہیومن لائف بہت چینج ہو گئی, بہت بڑا شفٹ آ گیا ہماری لائف میں. لیکن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا رول ہے اور جو اس سے ہماری لائف شفٹ ہو گئی, چینج ہو گئی, وہ پہلے 2 ریولوشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. بالکل, کیونکہ اس نے ہر ایک ٹائم کا سیگمنٹ ہم سے جڑا ہوا ہے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. لائف کا وہ کوئی پارٹ نہیں ہے جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی رول پلے نہیں کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا, یہ جو 3 ریولوشن ہماری لائف میں آ گئے, اس کے بعد ایک ایپیسوڈ ہو گیا, اس کے بعد ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ ہو گیا کووڈ-19. اور کووڈ-19 نے پوری دنیا کو بدلا, اس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی بدلا. ایسا کتابوں میں لکھا ہے, ہم ایسا نہیں مانتے. ہمارا ماننا ہے کووڈ-19 نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ایکسپوز کیا, دیٹ وی ہیو نتھنگ ایٹ اور بیک. جب کووڈ-19 آ گیا, لاک ڈاؤن امپوز ہو گیا پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں, پوری کنٹری میں ہماری,
ہر کوئی ایمرجنسی سروس چل رہی تھی, ہیلتھ سروس ہو, لا اینڈ آرڈر سروس ہو, اگر کوئی چیز رکی ہوئی تھی وہ تھی ایجوکیشن. پھر کیا ہوا, پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنا جادو چلایا, اور جادو ایسا چلایا کہ خدا نہ خواستہ اگر آج پھر سے کووڈ-19 جیسی صورتحال ہوگی اور پوری ہماری کنٹری میں, ہمارے اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن امپوز ہوتا ہے, جو سروس سب سے کم افیکٹ ہوگی اٹ ول بی ایجوکیشن. بالکل بالکل, آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ بالکل. تو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک شفٹ لایا کووڈ-19 کے بعد, جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن سسٹم, اس کو ایکسپوز کرنے کے بعد وی آر ویری تھینکفل ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہ اس نے اتنا اچھا نظام بنایا, اتنا اسموتھ نظام بنایا کہ آج ہماری ایجوکیشن لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یا خدا نہ کرے ایسا ہو, اگر فیوچر میں کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے, لرننگ ٹیچنگ پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو جائے گا, اٹ ول کنٹینیو. اور اس میں یہ چیز بھی بہت اچھی ہوئی نا, جیسے ہم دور دیہات علاقوں کے ہمارے بچے تھے, تم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان کُنہِ جایہِ وٲتِتھ کینٛہہ, آز چھُ آن لائن ایجوکیشن کونے تک پہنچتا ہے, اویلیبلٹی بہت ہے. اور مجھے ضمن یاد آ گیا 2019 میں, چونکہ ہم بھی طالب علم تھے, تو ہمارے جب ٹیچر پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے زوم کلاسز وغیرہ, تو بزرگ سے تم اوس نہٕ سُہ آئیڈیا یِوان کینٛہہ, پتہٕ ٲسۍ تِم اَسہِ پرٛژھان نا, مطلب بڑٕ کھوٗژ کہِ یتھ کِتھ کٔنٮ۪تھ کر بہٕ کیمرا آن, یتھ کِتھ کٔنٮ۪تھ کر بہٕ, تو مطلب وہ سیکھنے کا دور تھا سب کے لیے. اچھا خیر, تۄہہِ کٔرٕو پانہٕ یہِ کتھ کہِ أمۍ کوٚر ہر اکھ انسان اثر انداز رہا, ہر ایک انسان اس سے متاثر رہا, چاہے اتھ منٛز چھُنہٕ ایج گروپ کینٛہہ, اتھ منٛز چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ وٕنکٮ۪نس اگر أسۍ وٕچھو موبایل فون چھِ ہر أکِس نِش, بٔڑۍ ٲسۍتن بُزرگ ٲسۍتن, یا پھر أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکٮ۪ن یُس یہِ انٹرنیٹ اویلیبل چھُ ایٖزلی, اتھ چھُ غلط استعمال تہِ گژھان. وۄنۍ اگر أسۍ ایجوکیشنٕچ کتھ کرو, ماشاء اللہ آپ ٹیچرس کو ٹریننگ دیتے ہیں, آپ بچوں کے لیے بھی آپ نے ایسے اقدامات ضرور اٹھائے ہوں گے کہ کِتھ کٔنٮ۪تھ کرن تِم یہِ اتھ کِتھ کٔنۍ تُلن فٲیدٕ. مگر یُس أسۍ اوور آل چھِ أسۍ وٕچھان کہ تِم باقٕے یِم لُکھ اتھ منٛز چھِ, تِمن تام چھنہٕ سۄ تعلیٖم واتان کینٛہہ کہ اتھ کِتھ کٔنۍ گژھِ صحیح استعمال گژھُن, یا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, آئی ٹی آپ نے پڑھا ہوا ہے, کیا چھُ وٕنکٮ۪نس باسان یُس یہِ اوور آل معاملہٕ چھُ چلان, کیا سچویشن چھِ, کیا فیوچر چھُ؟ پہلے ہم دیکھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن سسٹم کو کہاں پہ ٹچ کیا. ٹچ کیا, آج ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹیکسٹ, ہمارے پاس اویلیبل ہے امیجز, ہمارے پاس اویلیبل ہے پوڈ کاسٹس, ہمارے پاس اویلیبل ہے ویڈیوز, ویڈیو لیکچر سیریز, ایون ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل گیمز, ہم بچوں کو کوئی کانسیپٹ سکھانا ہے, ہمارے پاس کچھ ایسے سافٹ ویئرس ہیں جہاں پہ ہم ان کو پلے وے میتھڈ سے کوئی گیم کھیلیں گے, وہ کسی فون پہ, لیپ ٹاپ پہ, تو وہ کوئی کانسیپٹ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آج ہے آگمنٹڈ ریئلٹی, ہمارے پاس ورچوئل ریئلٹی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل کسی ہسٹوریکل پلیس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, دو طریقے ہیں, یا تو آپ وہاں جائیں گے, یا تو ہم وی آر سیٹ لگائیں گے. گوگل ایکسپیڈیشنز ہمارے پاس کچھ ایسی چیز ہے, تو ہم ان چیزوں کو آج گھر پہ بیٹھ کے ایک ٹور کر سکتے ہیں, ورچوئل ٹور ہے. اس سے ہمارا جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے, ایک تو وہ ایکسیسیبلٹی ہمیں بہت بڑھ گئی, ایک تو آسان ہو گیا, گھر پہ بیٹھ کے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی, ریموٹ ایریاز میں ہم پہنچ سکتے ہیں, اور یہ اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے. آل دیٹ وی نیڈ, اس میں انویسٹمنٹ زیادہ نہیں آتا ہے. ایک فون ہے آپ کے پاس, اگر آپ وی آر میں جانا چاہتے ہیں, ایک وی آر سیٹ لیجئے, 30-35 ہزار روپے کا آتا ہے. دیٹ از آل دیٹ یو نیڈ, اینڈ این انٹرنیٹ کنیکشن. لیکن ہماری کنٹری میں جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت سستا اویلیبل ہے, سو وی ہیو دیٹ ایکسیسیبلٹی. اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوئے. جو میں نے ابھی وی آر کی بات کی, میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. فار ایگزامپل اگر میں نے ہسٹوریکل پلیسز کی بات کی, اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاسٹ میں کہیں, فار ایگزامپل آپ World War II دیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, تو آپ ہمارے پاس گوگل ایکسپیڈیشنز یا کچھ اور سافٹ ویئرس ہیں جو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں, اور وہاں وہ چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں ایسا فیل ہوگا, یا ہم کورل ریفز دیکھنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل سی بیس دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ایسا فیل ہوگا کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے وی آر سیٹ ایسی ریئلٹی کریٹ کریں گے کہ آپ کو لگے گا میں سمندر کے تل میں ہوں اور میں ساری چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوں. سو دیٹ از دا بیوٹی آف دس انفارمیشن ٹیکنالوجی. اٹ واز ناٹ پاسبل ادروائز. دیکھیے فار ایگزامپل میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں, بلیک بورڈ ہے میرے پاس, وائٹ بورڈ ہے میرے پاس, وہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں, اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا جتنا ہمیں ویڈیو سے, ویڈیو لیکچر سیریز سے. فار ایگزامپل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا, ڈی این اے کا اسٹرکچر اگر مجھے دکھانا ہے, وائٹ بورڈ پہ میں نہیں دکھا سکتا, مارکر سے بنا کے نہیں دکھا سکتا. اگر آپ یوٹیوب پہ اس کا ایک ویڈیو دیکھیں گے, آپ کے ذہن پہ ایک ٹیٹو بن جائے گا اس چیز کا. جو بھی چیز دیکھیں, میں نے صرف ایگزامپل دی ڈی این اے کی, تو اس کو آپ 3 ڈائمینشنل ویوز میں دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا. دیٹ از دا بیوٹی آف دس. اینڈ ناٹ اونلی دس, جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, آج ہمارے پاس ہیں فرینڈس,
फैमिलीज कम्युनिटीज ऑनलाइन. मैं किसी भी फ्रेंड के साथ इजीली बात कर सकता हूँ. आई कैन शेयर द कंटेंट विद एनी फ्रेंड. या शाम को मैं चाहता हूँ कि मैं किसी फ्रेंड के साथ बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, आई कैन इजीली टॉक टू देम एंड आई कैन इजीली शेयर दीज थिंग्स. लेकिन जैसे कि नाज़िमा दीदी ने पूछा कि जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है जी, इसकी वजह से सही बात है कि एजुकेशन बहुत स्मूथ हो गया है, प्रोग्रेशन है एजुकेशन में, और सबसे बड़ी बात कि कनेक्शन है, वर्ल्ड ग्लोबली वी आर कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा इजी है. क्योंकि पहले दौर में लोगों का आपस में कम्युनिकेशन ब्लॉकेड होता था क्योंकि उन तक पहुंचना आसान नहीं था. अब वो चीज़ है. लेकिन अभी के दौर में ये जो ईजीली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में, क्या एक्सेसिबल होना या कम्युनिकेशन का बेटर होना, इससे हम कहीं ना कहीं इमोशनली लैक हो चुके हैं इन रिलेशनशिप्स, या कोई सोसाइटी में ऐसा इशू क्रिएट हो गया है कि वी आर इन्वॉल्विंग विद इट इन अ नेगेटिव सेंस. और अरीबा की बात से मैं इत्तेफाक रखते हुए और ये चीज़ पूछना चाहूँगी, एजुकेशन पूर्व ऑनलाइन कोर पानते से फरमा, और ये बिल्कुल सही बात भी है. इस ओतामत टीचर्स इस पारनावा के चीज़ वह चीज़ हावा तिमन वर्चुअली, और वो ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा वक्त तक याद भी कर पाते हैं. मगर अत में तुम बसा कुन जाए आव ये चीज़ कि एडिक्शन गई, मतलब ओल्ड स्कूल पान तरीके एग्जैक्टली तथ मा गो क्या जरर मा वोत. आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जादू है जिसने एजुकेशन सिस्टम को बदला, पूरी दुनिया को बदल दिया, इसने सिर्फ एजुकेशन को ही नहीं बदला, इसने हमारे सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी टच किया, लोगों को ही बदल डाला. इसने हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया, इसने हमें दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया. जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज ऑनलाइन की, इसमें हम बात करेंगे एंगेजमेंट्स की, व्यूज, लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स की, स्टार्स की. इनको हम सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स कहते हैं. आज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लर्नर हूँ, मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ कोई एजुकेशनल वीडियो, और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देख रहा हूँ. मैंने अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाया है, चाहे मैंने फेसबुक पे बनाया हो, ट्विटर पे बनाया हो, इंस्टाग्राम पे बनाया हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाया हो. मेन प्लेयर से ही हैं, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो. यहाँ पे इन एंगेजमेंट्स को लेके हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. हमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है वैलिडेशन की. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अच्छा जैकेट पहन लिया और मुझे घर में पापा बोलते, बेटा आपने अच्छा जैकेट लगाया है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं मिलती है. मुझे तसल्ली मिलती है जब मैं इसका फोटो सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ, और जब मुझे वहां से लाइक्स एंड कमेंट्स मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, तब मुझे वैलिडेशन लगती है, तब मुझे अच्छा लगता है, तब मुझे कंफर्ट मिलता है. इससे हमारा जो है इमोशंस वो अफेक्ट हो गए. और इन चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOM. मैं अक्सर देखता हूँ जब भी मैं सोशल मीडिया अपना खोलता हूँ, अपना फ़ोन खोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दूंगा. अनफॉर्चुनेटली एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ एवरी पर्सन दीज डेज इन आवर कंट्री इज 250 मिनट्स. 250 मिनट्स एवरेज स्क्रीन टाइम. एवरेज, कुछ लोगों का तो ज़्यादा है. दैट मीन्स मोर देन 4 hours. एंड by the end of this year it is going to be 300 minutes, and there is no stoppage. और जो हम कंटिन्यूसली ये चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें फीड कर रहे हैं अपने दिमाग को, इन चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है? डेफिनेटली इस पे और बात करेंगे, और ये इतना वसी मौजू है और इतना सेंसिटिव भी है. यही बात करेंगे. अभी यहाँ आपकी इजाज़त से एक वक्फा है, उसके लिए रुकेंगे नाजरीन. उस पार फिर इसी बात पे जो है हमारे मेहमान से जारी रखेंगे बातचीत. न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित. अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन. भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद. फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल-फोर रब्त. जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर.
आज़ाद बुखारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर एकेडमिक ऑफिसर है JKSCERT के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो रही थी और हमने आपको अभी रोका था वक्फे पे जाने के लिए, लेकिन यह कथ ती करान यस बड़ आखि वसी मौजू, और जिस तरह से हम बता रहे थे कि वैलिडेशन फोमो दयम चीज अत मज ये कि अस मज पानस कॉन्फिडेंस सह खत्म गसान क्या सह हावान दुनियास क्या असली पे फिल्टर्स लगा लगा के दुनिया क्या असर पेवान जहन। देखिए, पहले मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट को कंप्लीट करूंगा। वो ये है कि मैं जब भी सोशल मीडिया हैंडल खोलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा दोस्त पिकनिक पे गया है या गुलमर्ग गया है, पहलगाम गया है, कोई दिल्ली में है। जहाज पे जाने के बाद हमारा दिमाग पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, हमारे दिमाग को या हमारे हाथों को हमारी इमोशंस ऐसी कंट्रोल हो गई, मुझे जहाज में सेल्फी जरूरी उठानी है, वो भी खिड़की के साथ। कहीं ना कहीं उसके पीछे इंटेंशन ये होता है कि मुझे अपने दोस्तों को दिखाना कि मैं जहाज में उड़ रहा हूँ। वही इंटेंशन होता है, वही इंटेंशन होता है। कभी कभार शायद इसमें कुछ हमारे सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ मेमोरीज भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, मैं उसका एक वीडियो उठाता हूँ ताकि बड़े होके मैं उसको दिखा सकूं। वो मेमोरीज पार्ट है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। हम ये सिर्फ दिखाते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे लगता है पूरी दुनिया ऐश कर रही है। मेरे सारे दोस्त गैदरिंग्स कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स पे जा रहे हैं, ईद पे जा रहे हैं, ईद आने वाली है तो ईद पे सभी फोटोज आ जाएंगे नया ड्रेस पहन के। मुझे लगेगा दुनिया का सबसे परेशान इंसान मैं हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे जो मेरा सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है, मैं जो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उससे हमें हो जाती है आइसोलेशन। आइसोलेशन से यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा। अक्सर आपने देखा होगा, जो हमने फैमिलीज को टाइम देना था, जो शाम का टाइम होता है, शाम का टाइम वो होता है सोशल मीडिया एंगेजमेंट में सबसे पीक पे, 7 बजे से 9 बजे तक। इसको हम कहते हैं फ्रॉम डस्क टू नाइट टाइम। जब हम काम खत्म करते हैं और सोने तक का वक्फा जो है, ये इस यहाँ पे होता है सोशल मीडिया एंगेजमेंट का सबसे ज्यादा टाइम। जो अगर आपको भी अपने वीडियो पे सबसे ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स चाहिए तो आप उसी टाइम पे वीडियो को अपलोड करें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले हमारे पास ये जो टाइम होता था, ये कौन सा होता था? ये होता था हमारा फैमिली टाइम। करेक्ट। हमने अपने फैमिली टाइम को ही डिस्टर्ब किया। आज हम 4 लोग बैठे होते हैं, 6 लोग घर पे बैठे होते हैं, मेरे माँ बाप होते हैं, वो भी फोन देख रहे होते हैं, हम मियाँ बीवी होते हैं, हम भी फोन देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे हैं वो भी फोन देख रहे होते हैं। हमने आपस में बात कब थॉट शेयरिंग वर्चुअली दुनिया से कनेक्टेड, लेकिन फैमिली में अपने मेंबर्स के साथ हमें कोई रास्ता नहीं। लेकिन जो वर्चुअली हम कनेक्टेड भी है, वो भी हम एक प्रिटेंस क्रिएट कर चुके हैं। हाँ, उसको हम कहते हैं फैंटेसी टीम। हम खुद से ही देखिए, फॉर एग्जांपल मैं जिन दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ ना कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे, अगर वो मेरे सामने भी होंगे ना, मैं फिर भी फोन ही चलाऊंगा। एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डन। इट इज एन इमोशनल, अगर हम इसको कंट्रोल मैनर में नहीं चलाएंगे, इट इज एन इमोशनल डैमेज। देखिए, मैं भी कह रहा था, जो फैमिली टाइम हमारा था वो हमने किसको दे दिया? मोबाइल फोन, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को, मोबाइल फोन को। तो एक इंसान की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो कहाँ रहेगी? जो हम कहते हैं ना, जो मैं माँ को गले लगा के रोता था, वो कहाँ होता है अब? मैं तो बस सैड शायरी कोट्स ढूंढ रहा होता हूँ गूगल पे, वो कोई अच्छा सा कोट जो मुझे सूट करता है मेरी कंडीशंस को, उसी को स्टेटस वगैरह लगा देता हूँ। बचन दोन पान लड़ाई, रिश्तेदार से लड़ाई ब्रोट कहीं करन मसला सॉल्व, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे तमिश पान दिन, मगर व्हाट्सएप से तो ये चीज जो आपस में रिश्ते खूबसूरत बनाती थी, वो चीज हमने कहीं खो दी। और क्योंकि आपने डेवलपमेंट की बात की बच्चों के रिलेटेड, तो मेरे जहन में आया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा 3 साल का बच्चा घर पे है, तो इस एज में ये एज होती है डेलिकेट, जहाँ से डेवलपमेंट बेसिकली शुरू होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और कहीं घरों में ऐसा होता है, हमारे घरों में भी होता है, जब बच्चा रोता है या माँ को तंग करता है और उसको कुछ काम होता है, वो एक ही काम करती है, बच्चे को मोबाइल फोन थमा देती है। कर दरख्वास्त आजाद सब कि अगर तुम कशर पे जवाब दियो, ये छु वातनाउन हर गरस ना। कुछ चीजों से हमें दुख होता है। फॉर एग्जांपल, ये बच्चा अख जवान छु ना, तमिस गोडनुक माज दुध दिन ब्रोह फोटो तुलान। बिल्कुल, दिस इज अवर रियलिटी। बच्चों को एडिक्शन नहीं होती, हम उनको फोन दिखाते हैं, आप ये फोन एग्जैक्टली और हेचुत कहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आज तो हमने रिसर्च में कुछ ऐसे केसेस भी देखे, अम्बिलिकल कॉर्ड काटने से पहले हम नर्स को पैसे देते हैं कि इसका फोटो उठा लेना हमारे बच्चे। राइट।
کیا اثر پڑے گا اس بچے پہ. ہم شام کے ٹائم پہ جب ہمیں بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا تھا, جب ہمیں بچے کے ساتھ کھیلنا تھا, تب اس کے ہاتھ میں فون دے دیا تاکہ بہتر سب کرت بہ کر پنن کام. مجھ کیا پنن کام مجھ سکرالنگ کرنی. یہ جو یہ اینڈ لیس سکرالنگ ہے یہ ہمیں بہت بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. اور ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی, دیر آر سم انوائرمنٹس لائک فلٹر ببل اینڈ ایکو چیمبرس. یہ ایسے انوائرمنٹس سیٹ کیے جاتے ہیں بائی دی سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہمیں اینڈ لیس سکرولنگ کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. میں بتاؤں گا کیسے. ایسے الگورتھمز, ایسے سافٹ ویئرس, ایسے الگورتھمز بنائے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں, ان پہ کروڑوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں تاکہ جب آپ سوشل میڈیا ہینڈل پہ جائیں, وہ ریل کلچر ہو گیا ہے, آپ ایسی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کو چپکا کے رکھتے ہیں اپنے ساتھ. ہم سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹاپ کریں گے. وی جسٹ کنٹینیو آن اسکرولنگ. ہمارے پاس 3-4 گھنٹے چلے جاتے ہیں اسکرولنگ کرنے کے لیے, اور اس سے بھی ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے. جو آپ نے بچوں کی بات کی, جب ہم بچے کو بہت زیادہ فون دیتے ہیں, جب ہمارا بچہ, ایک کیس اسٹڈی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کا بچہ 1 گھنٹہ رو رہا ہے یا آپ کا بچہ 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی فون دیکھ رہا ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ روئے. اگر ہم نے ایک بچے کو 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی فون دیا, ہمارے بچے آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے بچے ون وے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان سے کچھ پوچھتے ہیں, وہ وہاں سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو عادت ہو گئی ہے یوٹیوب کی. آپ کی بات موجود رہے, میں پہ ضمن یہ کت یاد, میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, 3 وُہُر بچہ چھُ, اور ناظرین یہ بات دھیان سے سنیے گا, 3 وُہُر بچہ چھُ, ون چھُنہٕ کتھ ہیکان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. ہر أکِس ڈاکٹرس نیوٗکھ, یہاں تک کہ نیبر تہِ نیوٗکھ, سپیچ تھراپی ما چھِ کرٕنۍ, لیکن ہر أکِس ڈاکٹر سُنٛد چھُ یی وَنُن کہ موبائل فون تھٲیِو دوٗر, اور اگر کتھ کٔرِو أکسٕے زبانہِ منٛز کٔرِو, یہ کرِ پانے ریسپونڈ. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں کہ گۄڈنیُک چیز چھِ أسۍ موبائل فونٕے بچس دِوان, جو کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ اثر تہِ چھُ بچس پٮ۪ٹھ پیوان. جی, بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے جب ہم چھوٹے بچوں کو فون دیتے ہیں. دیکھیے, کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو سکھانا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس وقت, میں یہ اپنی سوسائٹی کی ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں, اگر تھی بچس فون دن چھو, اگر کوئی چارہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں اس کو وہ ڈرامہ دکھاؤ جو آپ دیکھ رہے ہو, اس کو کارٹون مت دکھاؤ, کیونکہ کارٹون بناتے ہوئے کلر کوڈنگ اور باقی میوزک وغیرہ ایسے سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ بچہ بس چپکا رہے, اس کو مزہ آتا ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے. اسے سوشل میڈیا کو کام ہی ہے, 3 چیزوں پہ کام ہوتا ہے. ایک ہے مس انفارمیشن, دوسرا ہے انفارمیشن اوورلوڈ, اور تیسرا ہے ایڈکشن. اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ہم چپک کے رہتے ہیں. دیکھیے کیسے, فار ایگزامپل ہماری کوئی کمپنی ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, یہ کن چیزوں پہ کام کرتے ہیں؟ پہلی چیز یہ جس پہ کام کرتے ہیں وہ ہے ان کو چاہیے گروتھ. ابھی اس سال فار ایگزامپل ان کے پاس 100,000 کسٹمرس ہیں, نیکسٹ ایئر دے وانٹ 200,000 کسٹمرس. یہ گروتھ چاہتے ہیں. بالکل. دوسری چیز جو چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں انگیجمنٹس. اگر جو ہمارے پاس کچھ کسٹمرس ہیں, فار ایگزامپل 100,000 کسٹمرس میرے پاس ہیں, ان کو انگیج کر کے رکھنا ہے, ان کو کمپل کرو ٹو لائک سم تھنگ, ٹو شیئر سم تھنگ. اور تیسری چیز, ان کو ایڈکٹ کرو تاکہ یہ جو آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ چلتی رہے. میں نے بات کی فلٹر ببل کی اور ایکو چیمبرس کی. ایسے انوائرمنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو وہی چیزیں دکھائی جائیں جو آپ کو پسند ہے. فار ایگزامپل میں نے سرچ کیا جیکٹ, مجھے کنٹینیوسلی وہی چیزیں دکھیں گی. اگر میں کسی پرٹیکولر پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا ریلیجیس آئیڈیالوجی کو بلانگ کرتا ہوں, مجھے وہی ریلز دکھائی جائیں گی جہاں پہ میں وہی ریلز دیکھ رہا ہوں, وہی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو میری آئیڈیالوجی کو بلانگ کرتے ہیں. اس سے ہوگا کیا, میں کنٹینیوسلی وہ چیزیں دیکھتا رہوں گا. اس سے دیکھیے وہ ایک اور پرابلم ہوتی ہے. انسان ہونا چاہیے, انسان بایسڈ نہیں ہونا چاہیے. اے ہیومن نارملی اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو دیکھے. لیکن ایسے انوائرمنٹس میں صرف وہ ایک ہی قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو اپنے بلیف سسٹم کے حساب سے صحیح لگ رہی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہمیں جو ٹالرنس لیول ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹرولنگ نام کی ایک چیز ہے, ہیٹ اسپیچ نام کی ایک چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کو اس وقت فار ایگزامپل ان دس اسٹوڈیو, اگر آپ کو میری کسی بات سے سہمت نہیں ہے, آپ ریئیکٹ کرتے وقت, یا میں آپ کی کسی بات سے سہمت نہیں ہوں, ریئیکٹ کرتے ٹائم میں لحاظ رکھوں گا, آنکھوں کا سامنے ہے, بات کرنی ہے, پروگرام کے بعد بھی بات کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں, وہاں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے. اچھا وۄنۍ چھُ اَسہِ اکھ یہِ چیٖز یُس اَسہِ بوٚڑ مسلہٕ چھُ وٕنکیٚنس, یِم اَسہِ وٕنکیٚن خۄدایس سوال نٔوۍ پیرنٹس چھِ بنیمٕتۍ یا وٕنکیٚن کہِ دورٕکۍ یِم پیرنٹس چھِ, تِہُنٛد چھُ اکثر یہِ کتھ وَنٕنۍ کہِ آز چھُ اَمہِ کُے دور, شُر کِتھ کٔنۍ ہیٚچھِ.
چونکہ تُہۍ چھِو خۄدایَس حوالہٕ پانہٕ مٲہرِ تعلیٖم تُہۍ چھِو اَتھ منٛز کٲم کران اَتھ دیٖتو اَسہِ جواب اَتھ ؤنۍتو اَسہِ کہِ شُر کِتھ کٔنٮ۪تھ ہیٚچھِ تٔمِس گٔژھ نہٕ اَڈِکشن تہِ گژھٕنۍ تٔمِس تام واتہِ سۄ پراپر انفارمیشن نالیج کمنِکیشن سکلز وداؤٹ کہ تٔمِس گژھِ اَڈِکشن گژھٕنۍ تہٕ سُہ گژھِ خراب گژھُن خدا نخواستہ اَتھ دیٖتو جواب کِتھ کٔنۍ کرو بیلنس. دیکھیے اس میں کچھ اور بہت سارے اسٹیپس ہیں یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں گا. فار ایگزامپل مجھے میرے بچے کو اچھا لگ رہا ہے ڈانس, میں کیوں نہ خود ہی ڈانس کروں اس کے سامنے, کیا پرابلم ہے؟ اس کو اچھی لگتی ہے کوئی رائم, کیوں نہ میں خود اس کو سناؤں, مجھے کیوں ضروری ہے اس کو یوٹیوب کی دکھانا. تو ان چیزوں کا ہم جب خیال رکھیں گے ییٚلہِ یِمن چیزن ہُنٛد خیال تھاوو, اگر میں بچس کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر یہ کانٛہہ نظم خۄش چھِ گژھان میں اس کو خود دکھاؤں, اس کو کچھ کوئی سبزی اچھی لگتی ہے, کوئی ڈش اس کو اچھی لگتی ہے, میں اس کو خود دکھاؤں کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں. دیکھیے ییٚلہِ بہٕ بچس چھُس نا دِوان فون بہٕ چھُس دپان یہِ وٕچھے اَمہِ منٛز کینٛہہ اصل أتی ہیٚچھے یہِ جو آپ بات کر رہے ہیں أسۍ چھِ دپان بچہِ گوٚژھ ہیٚچھُن کینٛہہ. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے یہِ چھُنہٕ پتہٕ تیُتُے یوت وٕچھان کینٛہہ, یہِ چھُ واریاہ چیٖز وٕچھان. مجھے یاد ہے ییٚلہِ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ اَسہِ ٲسۍ گرن منٛز بُزرگ آسان, جب ہم گھر پہ مرغا بیڑ کاٹتے تھے نا کہتے تھے بچ تھٲیوُن دوٗر, أمِس یہِ گوٚژھ نہٕ یِم چیٖز وٕچھُن کینٛہہ. آج ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, خون خرابہ دیکھ رہا ہے, وائلنس دیکھ رہا ہے, اس چیز کو کون روک رہا ہے؟ وہ ایج اپروپریٹ کنٹینٹ ہم بنا ہی نہیں پاتے یا روک ہی نہیں پاتے اپنے بچے کو. وہ چیزیں بھی دیکھتا ہے, اس سے ہماری ایموشنل سیٹنگز جو ہیں, ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور ایک چیز سے میں بہت پریشان ہوتا ہوں, بہٕ چھُس دپان یہ کُس دور آو, یہ کیسا جادو ہے. آج چھُ سون یوٗتھ, آج چھُ سون جوان تم حرکت کران یم نہٕ تٔمِس کرنے پزن, صرف اور صرف سوشل میڈیا انگیجمنٹس کے لیے, لائکس کمنٹس ویوز شیئرس اور اسٹارس کے لیے وہ سر پہ کانگڑی پھوڑتا ہے, اس کا ویڈیو بناتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے. This is reality. یا مینٹلی چیلنجڈ لوگوں کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں اور ان کو, اور ہماری سوسائٹی بھی دیکھیے آپ اینالائز کرنا, جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت تو وٕچھو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تہد ویڈیو وٕچھو یوٹیوبس پہ, پتہ وٕچھو تتھ کتیا ویوز چھِ, اس کے ویوز 10,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے. پھر دیکھیے کسی انسان کی کوئی بکواس, کوئی ڈبل میننگ جوک ہوگا, کوئی یہی سٹنٹ کر رہا ہوگا کوئی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, تچ اس کے کروڑوں میں ویوز ہوتے ہیں. ویئر آر وی ہیڈنگ ایز اے سوسائٹی. اچھا پچھلے مہینے ہم نے ایک کام کیا, ہم نے ایک ریسرچ کیا, وی کنڈکٹڈ ریسرچ آن 1350 پیپل, اور یہ ہم بتا رہے تھے کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جو یہ لوگ ایسا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں, کچھ ایسے اسٹنٹس کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور وہ پیسے کما رہے ہیں. پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا, اس پہ سمجھن گڈ انٹرٹینمنٹ کیا گو, بیڈ انٹرٹینمنٹ کیا گو, کیا یُس بہٕ انٹرٹینمنٹ کران چھُس کیا مےٚ چھا تمہِ سۭتۍ سوشل ڈیولپمنٹ گژھان کِنہٕ نہ, مےٚ چھا تمہِ سۭتۍ اِموشنل ڈیولپمنٹ گژھان کِنہٕ نہ, بہٕ دِوان کیا ایگزیکٹلی میں بن کیا رہا ہوں. دیکھیے اور بیڈ انٹرٹینمنٹ کیا اس سے میں خراب ہو رہا ہوں کہ نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اگر ہم کنٹینیوسلی کوئی چیز زیادہ لیتے ہیں, بہٕ چھُس فار ایگزامپل کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھیوان, بہٕ چھُس سٹارچ زیادہ کھیوان, تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کم کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ سٹارچ وہ کاربوہائیڈریٹس وہ ساری چیزیں وہ میرے گٹ میں جاتی ہیں, وہ میری باڈی میں جاتی ہیں, فزیکل باڈی میں. جو میری باڈی یہاں ہے, جو میرا بینگ میرے سر میں ہے, اس کو میں کیسے فیڈ کر رہا ہوں, اسی چیز سے. دن میں 4 گھنٹے میں اس کو کیا کھلا رہا ہوں, آزاد صاحب آپ کی بات محفوظ رکھیں گے, اس پہ اور بھی بات کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں. لیکن ہمارا یہ جو پروگرام ہے ڈائنامک ہم رکھتے ہیں اور اس پروگرام کے تھرو ہم بہت سی کوششیں کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو مدد کرنے کی انفارمیشن کے ذریعے. اور ابھی ہماری یوتھ جو ہے ان امپلائمنٹ فیس کر رہی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے اس پروگرام میں ایک روزگار بلیٹن رہتا ہے, اسے دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ پھر سے جاری رکھیں گے. ناظرین مکرم صبح خیر. روزگار سے متعلق چند اطلاعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر, اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا. آئیے آج کے گڈ مارننگ روزگار کا آغاز کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن سے. ناظرین, نوودیا ودیالیہ سمیتی کو نان ٹیچنگ کی اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل اور موضوع امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں. اسامی کی کل تعداد 1377. اسامی کی تفصیل یوں ہے: فیمیل سٹاف نرس 121 اسامیاں,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 5 असामियां, ऑडिट असिस्टेंट 12 असामियां, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 असामियां, लीगल असिस्टेंट 1 असामी, स्टेनोग्राफर 23 असामियां, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 असामियां, कैटरिंग सुपरवाइजर 78 असामियां, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 381 असामियां, लैब अटेंडेंट 161 असामियां, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 128 असामियां, मेस हेल्पर 442 असामियां और MTS 19 असामियां। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.navodaya.gov.in। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 100। जिन डिसिप्लिन में ये असामियां पुर की जा रही हैं वो हैं अकाउंट्स 20 असामियां, एक्चुरियल 5 असामियां, इंजीनियरिंग 15 असामियां, इंजीनियरिंग IT 20 असामियां, लीगल 20 असामियां और मेडिकल MBBS BDS 20 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.orientalinsurance.org.in। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 147। असामी की तफसील यूं है: साइंटिस्ट B मैकेनिकल 1 असामी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1 असामी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसियोलॉजी 48 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर CVTS 5 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर नियोनेटोलॉजी 19 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी 26 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 20 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन 5 असामियां, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 4 असामियां, साइंटिस्ट B सिविल इंजीनियरिंग 8 असामियां, साइंटिस्ट B इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 3 असामियां और असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी 7 असामियां। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.upsc.gov.in। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 30। जिन डिसिप्लिन में यह असामियां पुर की जा रही हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5 असामियां, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 7 असामियां, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13 असामियां और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.ecil.co.in। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात को प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 45, इनमें प्रोफेसर्स की 39, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 4 असामियां शामिल हैं। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.nfsu.ac.in। और अब रोजगार से मुतालिक आखिरी नोटिफिकेशन। स्टेशन हेडक्वार्टर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम सेल श्रीनगर को मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 5। असामी की तफसील यूं है: OIC पॉलीक्लिनिक 1 असामी, मेडिकल ऑफिसर 1 असामी, लैब टेक्नीशियन 1 असामी, डेंटल हाइजीनिस्ट असिस्टेंट 1 असामी और फार्मासिस्ट 1 असामी। वाजह है कि इस सिलसिले में साबिका फौजियों को तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2024 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है
OIC اسٹیشن ہیڈ کوارٹر ECHS سیل سری نگر. مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.echs.gov.in. ناظرین مکرم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھیں گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ. بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب. وہ کہتے ہیں نا اریبا، خالی دماغ شیطان کا گھر. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزگار بلیٹن آپ تک پہنچائے تاکہ روزگار ملے اور یہ جو آج کل کے فتنے بنے ہوئے ہیں اس سے ہم ذرا دور رہے. اب سوال یہ ہے کہ کام تو ہمارے پاس ہے، کام کرنے کو بہت ہے، لیکن پچھو سو کنسنٹریٹ کروں مشکل گژھان کیا اس کے موبائل فون چاتس مز. اس لیے یہی بات ہم پوچھیں گے ہمارے آج کے مہمان آزاد بخاری صاحب سے، جو کہ سینئر اکیڈمک آفیسر ہے. جی جواب دیجیے گا، کنسنٹریٹ کتنے کروں؟ دیکھیے، پہلے ہم بتائیں گے کہ کنسنٹریشن ختم کیسے ہو جاتی ہے. جب ہم فون دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد ہمارا کنسنٹریشن پاور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت زیادہ کام چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم بات کریں گے، اگر آپ ابھی فون اٹھائیں گے ہاتھ میں، اس کا انٹرنیٹ آن کیجئے، آپ کو 2-4 نوٹیفکیشنز آئی ہی ہوں گی. وہ ہے ہمیں یہ سینس دینے کے لیے دیٹ یو آر پلگڈ ان. ان نوٹیفکیشنز کو آپ دیکھیں گے، کلیئر کریں گے. ان نوٹیفکیشن میں کسی پہ کلک کریں گے، پھنس گئے، 1 گھنٹہ چلا گیا، وہاں سے نکلنا مشکل. ہمیں سلیپ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں آج. ہم کو سو نہیں پاتے ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے تھے، ہم صبح اٹھتے تھے، ہم چڑیوں کے چہکنے کی آواز سنتے تھے. آج سنتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ ہم صبح اٹھتے ہی پہلی چیز ہماری فون ہوتی ہے، پہلی پریورٹی ہماری فون ہوتی ہے. جب ہم شونگنے ویزے، صبح وقتنے ویزے فون آسان چلانا، نیند کیسے آئے. ہمارا فزیکل پرابلم، فزیکل ہیلتھ پرابلمس ہو رہی ہیں. سرویکل اسپونڈلوسس کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. بچوں میں آنکھوں کی پرابلمس بہت زیادہ آ جاتی ہیں. خیر وہ تو پھر بھی جو ہمارا ایموشنل ڈیمیج ہو رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا. اکثر نیوز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آتا ہے کہ فلانی کے بچے نے ایگزام ٹاپ کیا، کوالیفائی کیا، وہ غریب ہے تو اس کا بہت بڑا کمال ہے کہ اس نے ایگزام ٹاپ کیا. میرا ماننا ہے کہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال اس بچے کا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، بائک ہے، امیزون پرائم ہے، نیٹ فلکس ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. اس کے بعد بھی وہ ایگزام پاس کرے گا نا، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جنگل میں بیٹھ کے کوئی بھی سادھو بن سکتا ہے، بڑے بازار میں بیٹھ کے پڑھنا بہت مشکل ہے، کنسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا جو اتنا زیادہ افیکٹ آ رہا ہے، وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے فارورڈ کہ ہم ان چیزوں کا نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ کم کریں، جو پازیٹیوز ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں. کیسے کریں یہ آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے، سب سے بڑا سوال کیسے کریں گے. اک ٹرم اکھ تک ونان انٹرنیٹ فاسٹنگ، ڈیجیٹل فاسٹنگ ہمیں کرنی پڑے گی. کیوں نہ ہم کچھ نو فون ریچولز بنائیں گے. دیکھیے، اس میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو بتائے گی کہ ہمارا پروڈکٹ مت چلاؤ. فیس بک والے ہمیں کبھی نہیں بتائیں گے کہ فیس بک مت چلاؤ. یوٹیوب والے تو نہیں بتائیں گے یوٹیوب مت چلاؤ. ان کو تو اچھا لگے گا، وہ تو انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ان کو ایڈورٹیزمنٹ چاہیے، ان کو گروتھ چاہیے، ان کا اپنا کام ہے. ہمیں خود اپنا دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے بات کی تھی، جب سٹارچ باڈی میں زیادہ ہوگا سٹارچ کم کریں گے. کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوگا کاربوہائیڈریٹ کم کریں گے. اب انٹرنیٹ زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کم کریں گے. آج تو رمضان کا مہینہ، انٹرنیٹ کی بھی فاسٹنگ کر دو. کیوں نہ ہم نو فون ریچولز بنائیں. کیوں نہ ہم کبھی کبھار گھومنے چلے جائیں گے، ایک پریس بٹن فون ساتھ لے جاؤ فیملی کے ساتھ، دیٹس آل. لیکن ہم گھومنے بھی جاتے ہیں فوٹو اٹھانے کے لیے. یہ ہم نے خود کرنا ہے. یہ ہم نے خود کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی فرمان جاری نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی ایپ نہیں آئے گی جو ہمیں یہ بتائے کہ ایسا کرو. یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. آئی تھنک پیرنٹس کا بھی اس میں رول ہوگا. جب شام کو جس طرح آپ نے کہا کہ مدر بھی انوالو ہوتی ہے، فادر بھی، بچہ بھی. اگر مدر شاید فون نیچے رکھے تو شاید بچے کو بھی موقع ملے گا. اور اچھے کاشر پہ اخ کہاوت کہ کۄکر تچھان پوٗت ہیٚچھان. أسۍ چھِ پانہٕ فون چلاوان، ایکسپیکٹ چھِ کران شُرٮ۪ن چھِ نٔژِتھ کران فون تھٲیِو پتہٕ فون کٔرِو خراب، جبکہ فون اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. رائٹ. تو اس لیے کیوں نہ ہم ایک ایسا ریچول بنائیں. فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں امپلیمنٹ کروں، شام کے 8 بجے کے بعد نو آؤٹ گوئنگ کال، نو انٹرنیٹ، اونلی انکمنگ کالس. تاکہ وہ جو فیملی ٹائم ہمارا انڈسٹریل ریولیوشن سے پہلے تھا وہ ہم دے پائیں، انٹریکٹو کر پائیں. بالکل صحیح. تو اس سے جو ہوگا اس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو گو وتھ ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن. ہمیں کرنا پڑے گا. ہم اتنا زیادہ ہیٹ اسپیچ لے کے اپنے سر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اچھا آسان کنٹینیوسلی شرارت، ہمارا موڈ کنٹینیوسلی خراب ہو رہا ہوتا ہے. اس چیز سے ہمیں دور رکھنا پڑے گا خود کو، اور یہ ہمیں خود کرنا. اپنے گھر میں ایک نو فون ریچول بنائیں گے. شام کو 7 بجے کے بعد کوئی فون نہیں چلائے گا، صرف انکمنگ کالس ہوں گی، ایمرجنسی ہو سکتی ہے بس، دیٹ از آل. اور ایمرجنسیز روز نہیں ہوتی ہیں. وی کین لیو اے لائف لائک دیٹ، اونلی دین اٹ از پاسبل. یا جو ہم ہینڈل چلا رہے ہیں آج، فیس بک فیڈ ہے، وہاں فیڈ میں کوئی سیٹنگس ہوتی ہیں
ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بچے کو فون دینا ہی, اب فار ایگزامپل 6th اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو چائلڈ اکاؤنٹ بنا کے دے دیں گوگل پہ. اچھا یہ پیو میں یاد یہ کت اس پیرنٹل کنٹرول کا یہاں پہ اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, تک متعلق کیا تہذ خیال؟ دیکھیے پیرنٹل کنٹرول تبھی ہوگا جب پیرنٹ پہلے خود کنٹرول میں ہوگا, لیکن ہمیں بچے پہ نظر رکھنی ہوگی. دیکھیے اس کی ہم اچھی اگزامپل دیتے ہیں. اگر میرا بچہ ہے, ہم ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں چل رہے ہیں, مجھے اپنے بچے پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ چوری نہیں کرے گا, لیکن مجھے پھر بھی اس پہ نظر رکھنی ہے. کیوں ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کو اٹریکٹ کرے, ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کو کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے دے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے, یا یہ دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھو اور خود کرے. ایگزیکٹلی وہ انفلوئنس ہو جائے گا. یہ انفلوئنس ورڈ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے, چلو اس پہ اس وقت نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے میرا بچہ ایلیور ہو جائے, اٹریکٹ ہو جائے, انسپائر ہو جائے, کوئی ایسی چیز, کوئی اسٹنٹ اس نے دیکھ لیا, اس نے دیکھا اس کو بہت سارے ویوز مل رہے ہیں, میں بھی کروں گا. اس نے دیکھا کوئی, دیکھیے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روسٹنگ کے نام پہ سوشل میڈیا کنٹینٹ بنا رہے ہیں, گالیاں دیتے ہیں ہم لوگ اور کچھ نہیں. دیٹ از ناٹ سم تھنگ. اس سے ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, ایموشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہوگی. صحیح. انفیکٹ جو چیزیں تھی تمن تہ ددار واتناوان, کیازکہ اچھا وۄنۍ نو نارمل بنومت کہ اخ أکِس سو کالڈ انفلوئنسرز, حالانکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے, تم ہیکن امہ سۭتۍ واریاہ کینٛہہ پرموٹ کرت, اچھی چیزیں, بٹ انفارچونیٹلی جو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اخ لۄکُٹ مۄکُٹ پیغام تہنٛدِ طرفہٕ کیا رہا؟ بہٕ وَنہٕ یُتُے یوت, ہمیں خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب ہم سوسائٹی کا نہیں سوچیں گے, ہم دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیں گے, ہم پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیں گے, ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا دیکھ رہا ہوں. بچوں کو فون دیں, لمیٹڈ دیں, ٹائم سیٹ کریں, پروٹوکالز بنائیں. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہے. پھر وہ دن دور نہیں جب میں پچھتاؤں گا کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. ہم نے ایسی سٹوریز بھی دیکھی جو بتانے کے لائق نہیں. ہمارے بچے ایسے ویڈیوز سینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے لائق نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایج اپروپریٹ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جینڈر اپروپریٹ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پروفیشن اپروپریٹ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے. ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے انسانوں کو مارتے کیسے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسی موویز آ گئی جو ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, ذہنی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. حالانکہ ونکس ات پہ کت کرن وقت اہم ضرورت, کہ بہت کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب جو بچا کچھ ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت باتوں کے لیے. لاسٹ 1 منٹ ایسے بچومت, اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے, اچھ بوزمت آپ ریگولر ویور ہیں اس پروگرام کے. جی بالکل. آج آپ کیمرہ کے اس پار ہیں, آپ آج ٹی وی میں سے دیکھ پا رہے ہیں لوگ آپ کو, تو بتائیے گا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور میں یہ بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ, مجھے اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ جو بات میں بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں پہنچ پاتی ہے. اگر مجھے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہوں اور خود بھی امپلیمنٹ کروں گا, وہ بھی امپلیمنٹ کریں گے, تو دیٹ آئی ول فیل آئی ایم سکسیسفل. انشاءاللہ ساتھ مل کے معاشرہ بہتر بنانے کی کوشش. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. تھینک یو. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت شکریہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جڑنے کے لیے. اور ومید یہ کہ یس اسہ کوشش یس پیغام اسہ واتناون سو آسہِ ووتمت انشاءاللہ تعالیٰ تات پہ یہ کام تہ کرنا. فی الحال آج اتنا ہی, ہمیں اجازت دیں. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دیکھتے رہیں اپنے پسندیدہ مارننگ شو کو, اور اس کے علاوہ ہماری جو باقی کی نشریات ہیں انہیں بھی. فی الحال ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. ناصر.